بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین کے جوہری پلانٹ پر حملے کے بعد روس کا سخت رد عمل، 2 اہم علاقوں پر قبضہ۔ یوکرین کی جانب سے روس کے کورسک جوہری پلانٹ پر ڈرون حملے کے بعد روس نے سخت رد عمل دیتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 1200 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کرنے اور 2 اہم علاقوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جن کے بارے میں حالیہ مذاکرات میں کہا جا رہا تھا کہ روس ان پر قبضہ نہیں کرے گا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے اس حملے کے جواب میں انہوں نے نہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا بلکہ امریکی ساختہ ہتھیاروں اور گاڑیوں کو بھی تباہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مغربی ممالک سے فوری طور پر مزید جدید میزائلوں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ ان کے بقول یوکرین کے علاقے تیزی سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے صدر سے ہنگامی رابطہ کیا اور مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ روس نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ تصادم کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس ایران کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، جبکہ ایران سے تیزی سے میزائل بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب نیٹو نے روس کے منجمد 700 سے 50 بلین ڈالر کی فوجی امداد یوکرین کو دینے کا فیصلہ کیا، جو روس کے لیے ایک ریڈ لائن سمجھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال جنگ کو مزید شدت دے سکتی ہے، کیونکہ روس نے اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضے کا حکم دے دیا ہے۔ یوکرین کی فوج کے حوصلے پست ہونے کی اطلاعات ہیں اور کچھ فوجیوں کے موبائل سے گوگل سرچ سامنے آئی ہیں، جن میں وہ جنگ کے خاتمے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت کے بارے میں معلومات تلاش کر رہے تھے۔ روس کی جانب سے شمالی کوریا کے فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی تنازع میں شامل ہو رہی ہے، جو اس جنگ کو عالمی سطح پر مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف یوکرین بلکہ مشرق وسطی میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں، یہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں فیصلہ کن انجام کو پہنچ جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہتے اور ہمیں اس بھیانک خواب کو ختم کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر آپ کو کافی اچھا اور فیصلہ کن انجام نظر آئے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں رکوانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 7 جنگیں رکوائیں، محصولات کے نفاذ سے جنگیں رکوائی جا سکتی ہیں اور ہم نے محصولات اور تجارتی معاہدوں سے ہی یہ کام کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ بھی ختم کروانا چاہتا ہوں، اب ہم یوکرین پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کے حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں غزہ میں ایک ہی دن میں 6 صحافیوں کی جامع شہادت نوش کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے پیر کے روز النصر ہسپتال کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں ڈیوٹی پر موجود 5 صحافیوں سمیت 20 افراد کی شہادت ہوئی۔ ہسپتال پر حملے کے بعد خان یونس میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے فلسطینی صحافیوں اور ماہر تعلیم حسن دوحان بھی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نایاب دھاتوں پر پابندی لگائی گئی تو 200% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کو دھمکی۔ دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان ایک بار پھر تجارتی کشیدگی سرخیاں بنانے لگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر واضح کیا ہے کہ اگر بیجنگ نے نایاب معدنیات سے تیار کیے جانے والے میگنٹس کی برآمد روکی تو امریکہ چین پر 200% تک درآمدی ٹیرف عائد کر سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کو ہمیں میگنٹس دینا ہوں گے، اگر وہ ہمیں میگنٹس نہیں دیتے تو پھر ہمیں ان پر 200% ٹیرف لگانا پڑے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا۔ ٹرمپ نے ایک جانب چین کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید ظاہر کی اور کہا کہ ممکن ہے وہ رواں سال یا اس کے فوراً بعد بیجنگ کا دورہ کریں گے، جبکہ دوسری جانب بیجنگ کو سخت وارننگ بھی دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ
کارڈز ہیں مگر ہمارے پاس ناقابل یقین کارڈز موجود ہیں، مگر میں وہ کارڈز کھیلنا نہیں چاہتا، اگر کھیلا تو یہ کارڈ چین کو تباہ کر دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان تنازع کی جڑ نیا معدنیات ہیں، جنہیں موبائل فون سے لے کر جنگی طیاروں تک ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ان نیا معدنیات کی پیداوار میں چین سب سے آگے ہے اور یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن اسے اپنی اسٹریٹجک کمزوری تصور کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی آرمی چیف کا بھی غزہ جنگ بندی معاہدے کے حق میں بیان سامنے آ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے کہا ہے کہ فوج نے غزہ میں کارروائیوں کے نتیجے میں حماس کے ساتھ معاہدے کے لیے سازگار حالات پیدا کر دیے ہیں۔ حکومت کو ثالثوں کی جانب سے پیش کردہ مجوزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ حیفا کے بحری اڈے کے دورے پر کہا اسٹیو وکٹوف کی پیش کردہ فریم ورک کے مطابق ایک مجوزہ معاہدہ موجود ہے، اب یہ معاملہ نیتنیاہو کے ہاتھ میں ہے۔ غزہ پر قبضے کی کوششوں سے یرغمالیوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برازیل کا اسرائیلی سفیر کو قبول کرنے سے انکار۔ رائے کے مطابق برازیل میں گزشتہ ایک سال سے کوئی مستقل اسرائیلی سفیر تعینات نہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان شدید سفارتی کشیدگی ہے۔ برازیلی صدر نے اسرائیلی کارروائیوں کو غزہ میں نسل کشی قرار دیا تھا اور اسرائیلی اقدامات کو ہٹلر کے نازی دور کے مظالم سے تشبیہ دی تھی۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ اب اسرائیل نے غالب دوغان کو سفیر نامزد کیا، لیکن برازیل نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر کے واضح کر دیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ برقرار ہے۔ سفارتی ماہرین اسے ایک اہم عالمی پیغام قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس سے نیوکلیر ہتھیار کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے روس کے صدر سے نیوکلیر ہتھیار کم کرنے کے ایشو پر بات چیت کی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس سے میزائل، نیوکلیر ہتھیار اور دیگر امور پر بھی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز پر بات کی جا رہی ہے کہ نیوکلیر ہتھیاروں کو کم کیا جانا چاہیے، اس میں چین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ نیوکلیر ہتھیار امریکہ کے پاس ہیں، دوسرے نمبر پر روس اور چین تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم چین کے پاس ان نیوکلیر ہتھیاروں کی تعداد کہیں کم ہے، مگر 5 برسوں میں چین کے نیوکلیر ہتھیاروں کی تعداد بھی امریکہ اور روس کے قریب آنے کا خدشہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ڈی نیوکلرائز کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ سعودی عرب غزہ کے بحران پر جدہ میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے، ہمیں 2 ریاستی حل کے حصول کی امید ہے۔ غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔